علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، جس طرح کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل اور قرآن پاک کی ابتدا سے، قرآن پاک کے آغاز سے دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ میرے بھائی جناب منیر تبسم صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ جو جامع مسجد فیصل اہل حدیث کے اندر ہر فجر کی نماز کے بعد جو مسلسل دروس کا سلسلہ ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو فیس بک پر، واٹس ایپ کے ذریعے بیرون ملک اور اندرون ملک یہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنے سننے کی ایک سعادت اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے سورۃ النحل جو ہے اس کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 کی آج تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات کے اندر مشرکین، منکرین، ان کی ایک ایسی برائی کو بیان کیے ہے جو انتہائی کبھی ہے کہ مشرکین جو ہیں بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق مشرکین اہل عرب زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کو اپنے لیے ایک آر سمجھتے تھے، اور باپ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور وہ لوگ ایسے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ بیٹیاں اللہ کے نام پہ، کہ بیٹیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کی نہ کوئی نرینہ اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹیوں کی شکل میں اولاد ہے۔ کافر لوگ اللہ کی نسبت کر کے کہ
فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹے اپنے نام پہ منسوب کرتے ہیں، بیٹیوں کے نسبت اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تم اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، یہ کس طرح کی تمہاری ٹیڑھی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین تو اولاد سے ویسے ہی پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور جو وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ان کے نظریے میں باتیں آتی ہیں، جو ان کی سوچ کے اندر، جو ان کی فکر کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں۔ کبھی تو جناب والا اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر بتوں کے نسبتیں قائم کر دیتے ہیں۔ جو حصہ انہوں نے اناج کے اندر، فصلوں کے اندر، جانوروں کے اندر اپنے بتوں کے نام پہ منسوب کر دیا ہے، وہ حصہ اللہ کے نام پر کرنا جو ہے وہ ایک اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کو بتوں کے نام پہ پھر دوبارہ تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن بتوں کے نام پہ منسوب کیا ہوا حصہ، فکس کیا ہوا حصہ اللہ کے نام پہ وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیسی قوم ہے مشرکین مکہ، زمانہ جاہلیت کی قوم، وہ کیسی قوم ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کے جناب والا ان کے چہروں پہ غم اور غصے کی وجہ سے سیاہی بر دی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو بیان کیا ہے، بیٹی کے مقام کو بیان کیا ہے، فضیلت کو، اس کی شان کو بیان کیا ہے۔ او بھائیو، اگر بیٹی اور ہوتی، اگر بیٹی جو ہے وہ رسوائی اور ذلت کا باعث ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتے۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے۔ دیکھیے بیٹا جو ہے وہ خدمت سر انجام نہیں دیتا، جو بیٹیاں خدمت سر انجام دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا کی، اس نے اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم اسلامی کی، کل قیامت کا دن ہوگا یہی بیٹی جو ہے اس باپ کے لیے جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گی، اپنے باپ کو جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کو اپنے لیے آر نہ سمجھا، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھی، اللہ رب العالمین اس بیٹی کی خدمت، تعلیم و تربیت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر یہ آر ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو 4 بیٹیوں سے نہ نوازتے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور لخت جگر، نور نظر، اور تمام عورتوں کی، جنت کی تمام عورتوں کی سردار بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے پیغمبر کو 4 بیٹیاں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر آر ہوتی، اگر ذلت ہوتی، اگر رسوائی ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتے۔ یہ خوش قسمتی ہے۔ اگر بیٹی نہ ہو تو ماں کیسے بنے گی؟ اگر بیٹی نہ ہو تو بہن کیسے بنے گی؟ اس کو یہ مقام اور فضیلت کیسے حاصل ہوگی کہ بیٹی بنے گی تو ماں بنے گی نا، ماں بنے گی تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ جنت رکھ دیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹیاں جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوش نصیبی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے، لیکن کافر لوگ اس کو آر سمجھتے ہیں۔
آنے والا آیا وہ دہیہ کلبی جس کو سرداری تھی، کہتا ہے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن عرب کا رئیس اور سردار ہوں، اس کی وجہ یہ ہے میں نے کئی شادیاں کی ہیں، اللہ نے کئی بیٹیاں مجھے عطا کی، ساری کی ساریاں بیٹیاں جو ہیں عرب کے معاشرے کے مطابق اپنے لیے رسوائی سمجھتے ہوئے ان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، یہ بہت بڑے جرائم کرتا رہا ہوں، اللہ کیا میرے جرموں کی معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسی چیز ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر تم نے گناہ کر لیے ہیں، جو جرائم کیے ہیں، جو کبیرہ گناہوں کا تو مرتکب ہو گیا ہے، اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی بن گئے، اللہ نے ان کو عظمت اور شان یہ عطا فرمائی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام ایک ایسی چیز ہے جب انسان قبول کرتا ہے اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت ایک ایسی چیز ہے جب انسان ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ نے عطا کر دی ہے، حج کی بدولت بھی اللہ آج سے پہلے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے اسلام کی کہ اللہ سب کا گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دہیہ کلبی نے جب کلمہ پڑھا پیارے پیغمبر کا غلام بن گیا اور بیٹیوں سے پیار کرنے والا بن گیا۔ آج ہم کیا لوگ کرتے ہیں، بیٹیوں کے حصے سے ہی محروم کر دیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیٹیوں کو یہ عظمت عطا کی ہے، اللہ نے ان کو مقام اور شان عطا کیا ہے، جہاں پہ نرینہ اولاد جو ہے بیٹوں کی جائیداد کا حصہ مقرر کیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کے لیے جائیداد کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کو مقام اور فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے۔ لیکن دیکھیے جب دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت انسانی شکل کے اندر دہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ وہ تمام جو برائیاں زمانہ جاہلیت کی تھی وہ تمام کی تمام اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ختم کر دیں، بیٹیوں کے وفادار ہوئے، بیٹیوں کی عزت اور توقیر کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے یہ عرب کی ایک بہت بڑی برائی زمانہ جاہلیت کی بیان کی ہے کہ جب کسی کے پاس لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ آدمی جو تھا اپنے لیے ایک برائی سمجھتا تھا اور اپنے لیے ذلت و رسوائی سمجھتا تھا اور یوں سمجھتا تھا کہ کاش کہ میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں یا کہیں چلا جاؤں، اور یہ اس کا فیصلہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ بڑا برا فیصلہ ہے، یہ جو فیصلہ کرتا ہے بڑے عظیم فیصلے ہیں۔ بعض بیٹیاں ایسی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو بھی برائیوں سے، اپنے ماں باپ کو بھی جو ان کے غلط فیصلے ہوتے ہیں ان سے روکتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کے لیے آتے ہیں، ماں باپ کا فیصلہ ہے کہ یہ زید غلام ہے، ہم اس کے ساتھ رشتہ اپنی بیٹی کا کیوں کریں، ہم یہ فیصلہ کیوں کریں، لیکن بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہاشمی بھی ہے جو قریشی بھی ہے اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے، سلجھاتی ہے، کہتی ہیں اماں جان ابو جان یہ فیصلہ جو ہے یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی کے فیصلے کی مخالفت کرنے والا شخص جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہی فیصلہ صادر فرما دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا۔ یہ ایسا پیارا فیصلہ، بیٹی نے اپنے ماں باپ کو بھی سلجھا دیا اور نبی کے فیصلے کو احترام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ مانتے ہوئے یہ فیصلہ قبول کر لیا کہ بیٹی نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے پر اپنے ماں باپ کو بھی آمادہ کر کے نکاح کا فیصلہ کر لیا کہ یہ فیصلہ زمین والوں کا نہیں ہے، یہ عرش والے کا ہے اور کائنات کے سردار محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ایسی بیٹی تھی جس نے اپنے ماں باپ کو بھی محمد رسول اللہ کی اطاعت کے دائرے کے میں لا دیا۔ وہ بھی بیٹی ہی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو کہ بھوکا سو گیا ہو، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس نے آج اپنے پیٹ میں کھانا نہ ڈالا ہو۔ ایسے حضرت عمر فاروق وہ وقت کے خلیفہ، نرالے خلیفہ، وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا میرا عمر تو وہ عمر ہے جس گلی کے اندر، جس بازار کے اندر میرا عمر قدم رکھتا ہے وہاں پہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عمر تو وہ عمر ہے کہ بولتا زمین پر ہے، اللہ عمر کے بول کو عرش سے پسند کر کے جناب محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ وہ عمر تھا جس نے پردے کی تجویز زمین پہ دی تھی، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر مومنات پر، مسلمان پر، نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیٹیوں کے لیے اور کائنات کی مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم صادر فرما دیا تھا۔ یہ وہ عمر ہی تھے اللہ اللہ جو اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پہ منافقین نے بہتان لگایا تھا۔ میرے عمر کا فیصلہ تھا، یہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، میرے عمر کا فیصلہ تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انتخاب عرش والے کا ہو اور اماں جی عائشہ صدیقہ کے اندر ایسیاں برائیاں ہوں۔ فرمایا یہ بہتان ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے، عمر کی رائے ہے زمین پہ کہ ماں جی پہ جو الزام لگایا گیا یہ بہتان ہے۔ عرش والے نے سورۃ النور کی صورت میں ان الفاظ کو، عمر کے جملوں کو قرآن کا حصہ بنا کر فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عظمت والے ہیں اور ایسے خلیفہ اور ایسے عظیم الشان جو ہیں حکمران، مثالی حکمران جنہوں نے ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں۔ اور جناب بالا ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، اللہ ایسی بیٹیاں سبھی کو عطا فرمائے جو ماں کو غلط فیصلوں پہ سلجھا لیتی ہیں، سمجھا لیتی ہیں۔ ماں کہتی ہے اللہ اللہ بیٹی تم دودھ میں پانی ملا دو۔ فرمایا کیوں؟ یہ پانی زیادہ ہو جائے گا، پرافٹ ہو جائے گی زیادہ، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، درم و دینار زیادہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اماں جان یہ جرم ہے، ملاوٹ کرنا جرم ہے، اللہ نے دودھ خالص دیا ہے، اس دودھ خالص کو میں نخالص نہیں کرنا چاہتی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹیں کرتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، نبی کی امت میں ہو سکتا نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی ملا دو، کچھ نہیں ہوتا، لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا اماں جان میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا بیٹی تم اس لیے ڈرتی ہو کہ وقت کا خلیفہ حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے ان کی سزاؤں کا خطرہ ہے، ان کے کوڑے کا ڈر ہے۔ اور کیا عمر اب کچھ دیکھ رہا ہے؟ تم اندر اپنے گھر کے اندر چادر چار دیواری کے اندر تم نے دودھ کے اندر پانی ملانا ہے، ملا دو۔ ماں کو بیٹی پیاری کیا پیارا جواب دیتی ہے۔ فرمایا اماں جان یہ تم کہتی ہو کہ عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تو سوچئے کہ عمر نہیں دیکھتا، عمر کا جو عرش والا رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیسی پیاری بیٹی ہے جس نے اپنی ماں کو بھی اس غلط کام سے روکا ہے۔
نیک بیٹیاں جو ہوتی ہیں، اولاد نیک جو ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ یہ بیٹیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور ان کی پھر شادی کی۔ یہ 2 بیٹیاں جب باپ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، یہ بیٹیاں جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے باپ کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی اور کہیں گی یا اللہ تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان صادق ہے، جس کو 2 بیٹیاں میں اللہ عطا کروں گا، میرے محمد کی زبان پاک ہے کہ اللہ اس اسلامی بیٹی اور اسلامی تربیت یافتہ بیٹی اپنے باپ کی جو ہے یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ یہ بیٹیاں نیک جو ہیں ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن مشرکین مکہ کی اللہ نے سورۃ النحل کی ان 3 آیات کے اندر برائی کو بیان کیا ہے کہ وہ آپ بیٹیوں کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، بیٹیوں کو ذلت و رسوائی سمجھتے تھے، اپنے لیے وہ ایک جناب والا بہت بڑی برائی اور کبھی حرکت سمجھتے تھے، جس کے ہاں بیٹیاں ہوتی اس کو بیٹیاں والا کہنا اپنے لیے جرم اور عار سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر بیٹی کو مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹی کا وراثت کے اندر حصہ مقرر کر دیا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن کی نعوذ باللہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ آؤ آج کے اس درس میں فیصلہ کر لیجئے، بیٹیاں ایک بہت بڑی نعمت ہیں، والدین کی خدمت کرتی ہیں، والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں، والدین کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں دعا کیجئے اللہ ان بیٹیوں کو نیک کرے، والدین کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا اور ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور نہ سمجھیے ذلت و رسوائی نہ سمجھیے، بلکہ جس طرح پیارے نبی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے اس طرح کیجئے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں ماں جی فاطمہ الزہرا سیدہ صدیقہ کائنات سردار کائنات آیا کرتی تھیں، اللہ کے نبی اٹھ کر اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور ان کے بوسہ دیا کرتے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ بڑا پیار اور بڑی محبت کے ساتھ تربیت بھی کی ہے کہ جب مال غنیمت میں حصہ آیا تھا، لونڈیاں آئی تھیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کے پاس گئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شوہر نامدار نے کہا تیرے باپ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس مال غنیمت سے لونڈیاں آئی ہیں، تم بھی جاؤ اپنے باپ سے مطالبہ کرو، لونڈی مل جائے، کوئی کنیز مل جائے، کوئی نوکرانی خادمہ مل جائے، تم یہ کہو کہ ابو جی میرے ہاتھوں کو دیکھو، میں سارا دن کام کاج کرتی ہوں، میرے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے ہیں، ابو جی میری ذرا کمر کو دیکھو، پانی کے مشکیزیں جو ہیں کمر پہ اٹھا کے لاتی ہوں، میری کمر جو ہے وہاں پہ دیکھیے کہ جناب نشان پڑ گئے ہیں، ابو جی آپ کائنات کے سردار ہیں، میں سردار محمد کی بیٹی ہوں، میرا بھی ذرا خیال کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا بیٹی اس میں تمہارا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ان مجاہدین کا ہے جنہوں نے تلواریں چلائی ہیں، جنہوں نے جناب والا میدان جہاد کے اندر دشمن کا مقابلہ کیا ہے، فیس ان کا کیا ہے، ان سے محاذ آرائی کی ہے، ان سے بسرے پیکار ہوئے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، تیرا اس میں حصہ نہیں ہے۔ ابو جی پھر میرا کیا بنے گا؟ فرمایا تمہاری تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میں تجھے ایک وظیفہ بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ نہ سمجھا کہ میری بیٹی ہے، فرمایا بیٹا اس میں حق نہیں ہے، تربیت کی، فرمایا تم یہ وظیفہ کرو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، سوتے وقت 33 دفعہ الحمدللہ، سوتے وقت 34 دفعہ یہ پڑھنا اللہ اکبر، یہ جملے تم پڑھنا، اپنے جسم پہ پھونک لینا پڑھ کر، اللہ میری بیٹی دن کی ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے۔
یہاں بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں ایک بیٹی عطا کر دے۔ اللہ تو دعا کیجئے اللہ ہمیں جو بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ ان بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ بیٹیوں کو حیا والی بنا دے، شرم و حیا کا پیکر بنا دے، باپ پردہ بنا دے۔ اللہ ماں باپ کی بخشش کا ان کو ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ جو بھی تیرے حضور آج کا درس سامعین نے سماعت کیا ہے، ان سامعین کے درس کی سماعت کو میرا سنانا اور ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔